ایک 12 سال کی حافظ قرآن بچی نے 37 بچوں کو جنم دیا۔ یہ دیکھ کر بڑے بڑے ڈاکٹرز کی بھی چیخیں نکل گئی۔ ان بچوں کا باپ کون ہے، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میرے ساتھ آج ایسا معاملہ ہوا تھا کہ میرا میٹر شارٹ ہو گیا تھا۔ میں نے ایسی لڑکی آج تک نہیں دیکھی تھی۔ ایک تو وہ کم عمر تھی اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ جیسے ہی میں اسے آپریشن تھیٹر میں لے کر گئی، تھوڑی دیر بعد ہی لوگوں کو اس کے بجائے میری چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگی اور میں نے کہا کہ بچاؤ بچاؤ، کسی کو بھیجو میری مدد کریں، نہیں تو آج مجھ سے کچھ برا ہو جائے گا۔ سارے ہسپتال والے حیران رہ گئے کہ ڈاکٹر صفیہ کو کیا ہو گیا۔ اس کے بعد سب ڈاکٹرز میری طرف بھاگے۔ میں نے ڈاکٹرز کی ایک پوری ٹیم بلائی اور ہم لوگوں نے 6 گھنٹے کے پروسیجر کے بعد اس کیس کو ہینڈل کیا۔ 16 گھنٹے تک ہم سب لوگ حیران تھے، پریشان تھے۔ یہ ہمارے ہسپتال کا ہی نہیں ہے، شاید پوری دنیا میں ہونے والا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ میرے ایک سینئر ڈاکٹر کہتے تھے کہ معجزے ہسپتالوں میں ہی ہوتے ہیں، لیکن آج واقعی یقین ہو گیا اور اب آپ لوگوں کو یہ کہانی سنانے لگی ہوں، کیونکہ جب میں نے اس لڑکی کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو اس کے پیٹ میں 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں بلکہ پورے۔ آج ایک عام سا دن تھا۔ میں اپنی ساتھی ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ فی الحال کوئی کیس نہیں تھا، شام ہونے والی تھی۔ اتنی زیادہ گرمی تھی اور ہم لوگ اس گاؤں کے ہسپتال میں ڈیوٹی پر تھے۔ ہسپتال تو یہ بہت بڑا تھا، لیکن آس پاس گاؤں تھا۔ عجیب و غریب قسم کی عورتیں آتی تھی، ہینڈل کرنا پڑتا تھا۔ ایسی عورتیں بھی آتی تھی جن کو 4-5 مہینے تک پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کے ہاں اولاد ہونے والی ہے، اور اس کے بعد پتہ چلتا تھا کہ ہم نے آج تک الٹرا ساؤنڈ ہی نہیں کروایا، کیونکہ ہماری ساس نے کروانے ہی نہیں دیا۔ وہ کہتی ہے کہ یہ شعاعیں بچے کے لیے خطرناک ہوتی ہیں۔ اور کچھ عورتیں عین وقت پہ آ جاتی تھی کہ بس آج ہی ہماری ڈیلیوری ہے۔ نہ ان کے کوئی ٹیسٹ ہوئے ہوتے تھے، نہ ان کے بلڈ ٹیسٹ کروائے جاتے تھے، اور وہ سیدھا ہمارے پاس آ کے بیٹھ جاتی تھی۔ میں اپنی ساتھی ڈاکٹر سے یہی بات کر رہی تھی کہ ایسی عورتوں کو آگاہی کون دے گا۔ اس نے کہا کہ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم یہاں پر صرف 2 ڈاکٹرز موجود ہیں، اگر کوئی کیس آ گیا تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ نہیں آئے گا کوئی کیس، مجھے نہیں لگتا، اور اگر آئے گا تو ہینڈل کر لیں گے۔ پر مجھے کیا پتا تھا کہ آج ہماری زندگی کا سب سے مشکل کیس آنے والا تھا۔ وہ لڑکی جب وہ اپنی ماں کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکی ماں بننے والی ہے۔ اس نے ایک بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ ایک سائیڈ پر بینچ پر بیٹھ گئی اور اس کی ماں کاؤنٹر کی طرف گئی۔ تھوڑی دیر بعد کاؤنٹر والی میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ ڈیلیوری کا کیس آیا ہے۔ میں نے کہا کہ کس کا؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو سامنے لڑکی بیٹھی ہے نا، اس کا۔ میں چائے پی رہی تھی، چائے گویا میرے منہ سے باہر نکل آئی۔ میں نے کہا کہ اس لڑکی کا کیس ہے، کیونکہ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ بہت کم عمر تھی۔ میں تو حیران رہ گئی۔ ہاں یہ گاؤں تھا، یہاں پہ کم عمر عورتوں کے کیس ہم نے پہلے بھی دیکھے تھے، لیکن یہ معاملہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی عجیب تھا۔ میں نے کہا کہ اچھا پوچھو کیا ہو رہا ہے، ساری رپورٹ بناؤ اور فائل بنا کر دو، پھر مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا کہ بی بی جی بڑا مشکل سا کیس لگ رہا ہے، اس کا تو ابھی تک نہ ہی کوئی ٹیسٹ ہوا ہے، نہ ہی الٹرا ساؤنڈ ہوا ہے، بس وہ کہہ رہی ہے کہ میری طبیعت خراب ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا چلو پہلے الٹرا ساؤنڈ کر لیتے ہیں۔ میں نے اپنی دوست کو کہا کہ میں یہ معاملہ دیکھتی ہوں، تم وارڈ میں راؤنڈ لگا لو، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے نارمل کیس ہی ہوگا۔ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم اپنی باتیں کر رہے تھے جیسے ڈاکٹرز اپنی باتیں کرتے ہیں۔ وہ لڑکی میرے ساتھ آ گئی اور میں نے کہا چلو تمہارا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے کہا میرا نام روبینہ ہے۔ میں نے کہا اتنی جلدی شادی ہو گئی ہے تمہاری؟ تو وہ کچھ بولی نہیں، بھلا اس میں شرمانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی ماں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ مہربانی کیجیے گا، میری بچی بڑی ڈرپوک سی ہے، بہت ڈرتی ہے چیزوں سے۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ اب اس کا ڈرپوک نہیں بہادر بننے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، پریشان نہیں ہوں، ہم دیکھ لیں گے، آپ باہر ہی بیٹھیں۔ میں اس لڑکی کو اندر لے گئی اور الٹرا ساؤنڈ کرنے لگی۔
پر مجھے نہیں پتا تھا کہ میں آج کچھ اتنا عجیب دیکھوں گی کہ میری چیخیں نکل جائیں گی۔ ابھی قریب تھا کہ میں چیک کرتی کہ کیا معاملہ ہے کہ اس کی ماں باہر شور ڈالنے لگی۔ میں نے نرس سے پوچھا کہ کیا کہہ رہی ہے عورت، کیوں شور ڈال رہی ہے؟ نرس نے کہا وہ کہتی ہے میں نے بھی اندر آنا ہے۔ میں نے کہا اسے کہو کہ اس کا یہاں کوئی کام نہیں ہے، الٹرا ساؤنڈ روم میں اس نے آ کے کیا کرنا ہے؟ اس کی بیٹی کو بھی باہر لے کے آ رہے ہیں نا، پھر بتاتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ تو کہنے لگی کہ نہیں وہ شور کر رہی ہے، رو رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے میری بیٹی کا الٹرا ساؤنڈ نہیں کرو، بچے کے لیے خطرناک ہے۔ اس لڑکی کا پہلے بھی کوئی الٹرا ساؤنڈ شاید اسی وجہ سے نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ اب ایک تو کرنا پڑے گا نا، پتہ چلے نارمل کیس ہے یا آپریشن کا کیس ہے۔ اس عورت کو کہو کہ چپ کر کے بیٹھ جائے، ایک تو میں ان عورتوں سے تنگ آ گئی ہوں۔ میں نے نرس کو باہر بھیج دیا، وہ لڑکی بھی یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ ایک الٹرا ساؤنڈ تو کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن میں اس سے کیا پوچھ رہی تھی، اس کو کیا پتا، وہ تو خود ہی ڈری سہمی لگ رہی تھی۔ میں نے باتوں باتوں میں پوچھا، میں نے کہا شوہر کیا کرتا ہے تمہارا؟ شوہر اس نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ بس لگتا ہے یہ ضرورت سے زیادہ ہی ڈری ہوئی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ پہلے وہ ڈری ہوئی تھی اور اب میرے ڈرنے کا وقت تھا، کیونکہ جیسے ہی میں نے الٹرا ساؤنڈ کیا پہلے میری آنکھیں پھٹ کے چار ہوئی اور اس کے بعد میرے منہ سے ہائے اللہ نکلا، اور پھر میں نے ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے۔ میں نے اس لڑکی کو کہا ادھر ہی لیٹی رہنا، اٹھنا نہیں۔ میں یہاں سے باہر پاگلوں کی طرح بھاگی، اس کی ماں بھی حیران رہ گئی۔ میرا جیسے میٹر ہی شارٹ ہو گیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ میں پاگل ہو گئی ہوں، مجھ پہ کوئی دورہ پڑ گیا ہے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا تھا اور میرا دماغ سوچنے کی صلاحیت کھو بیٹھا تھا۔ میں نے جاتے جاتے نرس کو بامشکل صرف اتنا کہا تھا کہ اس لڑکی کو کہیں جانے نہیں دینا، نہیں تو اس کے لیے بہت برا ہوگا۔ میرا گلا خشک ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی ساتھی ڈاکٹر ارم کو جلدی جلدی تلاش کیا اور وہ بھی میری حالت دیکھ کے حیران ہو گئی۔ اس نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے کہا کہ میرے ساتھ چلو، بڑا ضروری کیس ہے، نہیں تو کچھ برا ہو جائے گا۔ میں نے ایسا کبھی کچھ نہیں دیکھا، پتہ نہیں یہ لڑکی کہاں سے آئی ہے، یہ لڑکی ہے بھی یا نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ چلو، کہیں میرا دماغ تو نہیں گما ہوا، تم بھی جا کے دیکھو کیا میں نے جو دیکھا وہ واقعی ہے۔ اس نے کہا کہ ایک منٹ صبر کرو صفیہ، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم تو عجیب سی حالت میں آئی ہوئی ہو۔ وہ بھی میرے ساتھ آ گئی اور جب اس نے الٹرا ساؤنڈ مشین میں دیکھا تو اس کی حالت میرے سے تو کم ہی بری تھی، لیکن وہ بھی بہت پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ جلدی جلدی ڈاکٹرز کو بلاؤ، آس پاس کے ہسپتالوں سے ڈاکٹرز کو بلانا پڑے گا، یہ کیس ہم دونوں مل کے بھی ہینڈل نہیں کر سکتے۔ ادھر اس کی ماں نے شور ڈالا ہوا تھا۔ میں نے ارم کو کہا کہ اس لڑکی کو اندر لے کر جاؤ اور اس کے سارے معاملات سیدھے کرواؤ، میں ذرا اس کی ماں سے بات کر کے آتی ہوں کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے ہے، اور سارے ڈاکٹرز کو فون بھی کرو، ہمیں ڈاکٹرز کی پوری ٹیم کی ضرورت ہے، کم سے کم بھی 10 سے 12 ڈاکٹرز ہونے ہی چاہیے۔ ارم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ سب کچھ کرتی ہوں، تم جا کے اس کی ماں سے بات کرو۔ میں نے اس عورت کو اپنے پاس بٹھایا۔ میں نے کہا کہ ہاں جی، آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام ہاجرہ ہے۔ میں نے کہا ہاجرہ بی بی، اب میں تم سے سیدھا سیدھا جو سوال کروں مجھے اس کا جواب سیدھا دینا۔ اس لڑکی کی شادی کروائی ہے تم نے؟ اس کا شوہر کون ہے؟ اس کے شوہر کو بلاؤ، اس کے شوہر کا یہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ اس نے کہا کہ جی شوہر کا کیا کام ہے، یہ تو عورتوں کے معاملات ہوتے ہیں، وہ یہاں پہ آ کے کیا کرے گا، اس کا یہاں کیا کام ہے، یہ تو زنانیوں کا ہسپتال ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اس کی کیا لگتی ہو، ماں ہو اس کی یا ساس ہو؟ اس نے کہا میں ماں ہوں، اس کی ساس نہیں۔ میں نے کہا کہ اس کے شوہر کو بلاؤ، اس کے شوہر کے دستخط کے بغیر ہم لوگ آپریشن نہیں کر سکتے ہیں، یہ بات تو تمہیں پتہ ہے نا۔ جب میں نے 2-3 دفعہ کہا اس کے شوہر کو بلاؤ تو اس نے کہا کہ اس کا شوہر نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں، کیا مطلب نہیں ہے؟ کہاں ہے اس کا شوہر؟ باہر کے ملک گیا ہوا ہے، اس سے فون پر بات کرواؤ۔ وہ مزید ڈر گئی۔ اس نے کہا کہ نہیں، وہ باہر کے ملک بھی نہیں ہے، آپ بس مہربانی کر کے ہماری مدد کریں، عمر کم تھی اس کی، نہیں تو یہ سب کچھ ہونے ہی نہ دیتے۔ میں نے کہا کیا مطلب، کچھ برا ہوا ہے کیا؟ اس نے کہا کہ ہاں بہت برا ہوا ہے۔ میں نے کہا پھر تم نے رپورٹ کیوں نہیں کروائی، کیس کیوں نہیں کروایا، معاملے کو یہاں تک کیوں پہنچنے دیا؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحبہ بڑی لمبی کہانی ہے،
بس آپ میری بیٹی کو بچا لیں۔ میں نے کہا کہ لمبی کہانی مختصر بتاؤ۔ ساتھ ہی میں باقی معاملات بھی دیکھ رہی تھی، ڈاکٹرز کو میسج کر رہی تھی، فون کر رہی تھی۔ اب ایسے کسی کو شارٹ نوٹس پہ بلانا آسان نہیں تھا، لیکن وہ لوگ بھی آ رہے تھے اور باقی انتظامات بھی ہو رہے تھے۔ ہسپتال میں سب لوگ ہی بھاگ رہے تھے، ایک طرح سے جیسے ایمرجنسی ہی نافذ ہو گئی تھی۔ کوئی ادھر جا رہا تھا، کوئی ادھر جا رہا تھا، سارے معاملات کرنے تھے، کام کرنے تھے۔ ڈاکٹر ارم بھی اپنے کاموں میں لگی تھی، لیکن وہ میرا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ بہت اچھی ڈاکٹر تھی، مجھ سے بھی زیادہ اچھی۔ اس کی ماں نے کہا کہ جی ہم لوگ تو غریب لوگ ہیں۔ میری بیٹی روبینہ کسی کے گھر پہ کام کرتی تھی، وہ لوگ اس کو اچھے پیسے دیتے تھے۔ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو سوچا کہ چلو یہ اس کے گھر میں کام کرے گی تو 4 پیسے آ جائیں گے۔ اپنے گھر میں تو ویسے بھی عورتوں کا کام کرنا ہی پڑتا ہے، پر اگر کام کرنے کے پیسے ملیں تو کیا برا ہے۔ بس ہم نے اس کو وہاں پر بھیج دیا۔ ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، اس لیے ہم لوگ بے فکر ہو گئے تھے۔ لیکن وہاں پر کام کرنے والی ایک عورت کا بیٹا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میرا بیٹا تھوڑا سا پاگل ہے، اسے کسی بات کا پتہ نہیں ہے۔ وہ اپنی روبینہ کی عمر کا ہی تھا۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ یہ تو پاگل ہے، بے ضرر سا آدمی ہے، بیٹی کو اسی گھر میں کام کرنے دیتے ہیں۔ بس ہم لوگ بے فکر ہو گئے۔ وہ عورت بھی ہماری بیٹی کے ساتھ برا نہیں کرتی تھی، بڑا خیال رکھتی تھی۔ لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ ایک دن وہ اس کو واپس چھوڑ گئی۔ اس کی حالت بڑی بری تھی، اس کو تیز بخار تھا، بخار اتر ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے بار بار پوچھا کیا بات ہے، اس نے مجھے نہیں بتایا۔ بس جی دن اسی طرح گزرنے لگے۔ اس کی مالکن نے زیادہ پیسے بیچ دیے تو ہم نے بھی سوال نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اچانک سے اس کو بیچ دیا، اس لیے پیسے تھوڑے زیادہ دے رہے ہیں، آپ لوگ اپنا گزارا چلا لینا، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم غریب بندے تھے، ہاتھ میں پیسے آئے تو بس چپ کر گئے۔ لیکن مہینے بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے۔ اس سے پوچھا تو یہ کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے۔ بار بار پوچھا ہے جی، آج کی تاریخ تک پوچھ رہی ہوں، لیکن بتاتی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں یہ سب کچھ چھپاتی رہی اور گاؤں کی کسی نرس اور دائی ڈاکٹر سے اس کو دوائی لے کے دے دی، لیکن اس کا اثر ہی نہیں ہوا۔ اس کے باپ نے بھی بڑی باتیں سنائی، اب وہ بھی ناراض ہے۔ ایسے کرتے کرتے مہینے گزر گئے۔ آج یہ کہنے لگی کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو میں اسے لے کے ہسپتال آئی۔ اب آپ لوگ ہی بتاؤ کیا کریں۔ میں نے کہا کہ جس جگہ یہ کام کرتی تھی اس عورت کا نام اور نمبر بتاؤ، تو اس نے مجھے نام اور نمبر بتا دیا۔ اس کا مطلب کہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب یہاں بیٹھو اور اپنی بیٹی کے لیے دعا کرو، کیونکہ اس میں غلطی تمہاری ہی ہے۔ تمہیں اتنی کم عمر لڑکی کو کام کے لیے کسی اور کے گھر میں چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ باقی سارے ڈاکٹرز پہنچ گئے تھے، پورے 16 ڈاکٹرز تھے، وہ سب بھی حیران تھے، اپنا اپنا کام چھوڑ کے آئے تھے۔ میں نے ان کو جب بتایا تو ان کی حیرانگی مزید بڑھ گئی اور انہوں نے کہا آج تو ہم سب کے لیے ہی ایک امتحان ہے، یہ کیس کیسے ہینڈل ہوگا؟ ہم سب لوگ اپنے اپنے کام میں لگ گئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنے گھنٹے گزر گئے۔ کرتے کراتے 16 گھنٹے گزر گئے اور تب کہیں جا کر ہم اس لڑکی کی جان بچانے میں بھی کامیاب ہوئے، اور اس کے بچوں کی بھی، کیونکہ وہ ایک ساتھ ہی بہت سارے بچوں کی ماں بنی تھی۔ جب ہم لوگ ہسپتال میں تھے اور یہ سارا کیس چل رہا تھا تو بچے اس آپریشن تھیٹر سے ایسے باہر آ رہے تھے کہ جیسے اندر 1 نہیں 2 نہیں 20 عورتیں بیٹھی ہوں اور ان سب کے ہاں ولادت ہو رہی ہے، کیونکہ یہ کم عمر لڑکی جس کا نام روبینہ تھا، جس کو اپنے بچوں کے باپ کے بارے میں بھی پتہ نہیں تھا، اس کی ماں بھی الٹی سیدھی سی کہانیاں سنا رہی تھی اور بقول اس کی ماں کے اس کے ساتھ کچھ برا ہوا تھا۔ اس نے آج پورے 37 بچوں کو جنم دیا تھا، جس میں سے کچھ بچے بہت زیادہ کمزور تھے، ان کو فوراً وہاں سے لے جایا گیا اور انکیوبیٹر میں رکھا گیا۔ کچھ بچوں کی حالت ایسی تھی کہ وہ بالکل صحت مند تھے، لیکن ان کو بھی وہاں سے لے جایا گیا۔ بہت بڑی بھگدڑ مچ گئی، سب ڈاکٹرز نے اپنا ٹائم دیا۔ سب سے زیادہ پریشر مجھ پہ تھا کہ میرا کیس تھا۔ روبینہ کی حالت بھی ابھی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، ابھی ہم اس کو شفٹ نہیں کر رہے تھے۔ وہ ICU میں تھی لیکن خطرے سے باہر تھی اور اسے اس آپریشن کے بعد ہسپتال میں کم سے کم بھی 2 ہفتے گزارنے تھے۔ جب معاملات تھوڑے بہتر ہو گئے، پتہ چل گیا کہ سارے بچے ٹھیک ہیں اور ان کے کھانے پینے کا اور کپڑوں کا انتظام بھی بہت سے لوگوں نے مل کر ہی کیا تھا۔ وہ سب معاملات اپنی جگہ تھے۔ یہ دن میرے لیے بہت لمبا تھا اور اس سے اگلا دن بھی۔
اس کی ماں اپنی بیٹی کے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم بس اپنی بیٹی کا خیال کرو، بچوں کو ہم دیکھ لیں گے۔ وہ بھی بری طرح رو رہی تھی، پریشان تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور جب مجھے تھوڑا سا وقت ملا تو میں نے اس عورت کو فون کیا جس کے گھر یہ لڑکی کام کرتی تھی، کیونکہ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ سب کچھ اس کے پاگل بیٹے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تبھی اس نے اس لڑکی کو اچانک سے واپس بھیج دیا اور بہت سارے پیسوں کے ساتھ بھیجا، اور اب وہ اپنے بیٹے کا گناہ چھپانے کے لیے کچھ بھی بول سکتی تھی۔ میں نے اسے فون کیا اور بتایا کہ میں فلاں ہسپتال سے ڈاکٹر صفیہ بات کر رہی ہوں اور آج میرے پاس روبینہ نام کی لڑکی کا کیس آیا ہے، اور وہ آپ کے گھر میں کام کرتی تھی نا، اور آپ نے اسے گھر سے اچانک نکال دیا اور اس کے مہینے بعد یہ سب کچھ ہوا۔ اب مجھے آپ جواب دیں کہ اس کے بچوں کا باپ کون ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ آج کل ڈاکٹرز پاگل ہو گئے ہیں۔ کیا آپ واقعی ڈاکٹر ہیں یا پھر نہیں ہیں؟ کیونکہ ایسی کوئی لڑکی میرے گھر کام نہیں کرتی تھی۔ ہاں، میرے گھر ایک عورت ضرور کام کرتی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا اور اس کی بیٹی کا نام روبینہ تھا، لیکن مجھے پھر اس عورت کے بارے میں پتا چلا کہ وہ بالکل بھی اچھی عورت نہیں ہے اور اس کے بہت ہی غلط قسم کے کام ہیں، اس لیے میں نے اس کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ اس نے بمشکل میرے گھر میں کوئی 15-20 دن کام کیا ہوگا اور مجھے اس کے چال چلن کے بارے میں پتا چل گیا تھا۔ اور آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میرا بیٹا پاگل ہے؟ میرا بیٹا بالکل بھی پاگل نہیں ہے۔ میرا ایک نہیں 4 بیٹے ہیں۔ 2 بیٹے آپ کی طرح ہی ڈاکٹر بن رہے ہیں اور امید ہے کہ ڈاکٹر بن کے آپ کی طرح پاگل نہیں ہو جائیں گے۔ لگتا ہے آپ نے کسی اور کو فون کرنا تھا اور آپ نے مجھے فون کر دیا ہے۔ ایک بیٹا میرا پولیس میں ہے اور ایک چھوٹا بیٹا ہے جو ابھی کالج میں پڑھ رہا ہے۔ میری 2 بیٹیاں بھی ہیں، اور اگر وہ ہاجرہ آپ کے پاس بیٹھی آپ کو یہ الٹی سیدھی کہانیاں سنا رہی ہے نا، تو مجھے فون کرنے کے بجائے اس سے بچ کے رہیں۔ اسے اپنے گھر میں کام مت دیجیے گا، بہت ہی خطرناک عورت ہے وہ۔ باقی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اتنا کہہ کر اس نے فون پٹک کے بند کر دیا اور میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں نے باقی ڈاکٹر سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ بچے ٹھیک ہیں اور اب مریضہ کی حالت بھی پہلے سے بہتر ہے، لیکن کیسے ان بچوں کو پالے گی؟ ہمیں یہ بات میڈیا تک پہنچانی ہوگی تاکہ ان بچوں کی مدد کرنے کے لیے بہت سے لوگ آگے آ سکیں، نہیں تو ان بچوں کو یہ عورت تو کیا کوئی اچھا بھلا آدمی بھی نہیں پال سکتا۔ اتنے بچے آج تک کسی عورت کے نہیں ہوئے۔ ریکارڈ جس عورت نے بنایا تھا اس کے اس سے بھی زیادہ بچے ہوئے تھے، لیکن شاید پاکستان کی یہ پہلی عورت ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ اگر لوگوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ صدقہ وغیرہ دیں گے اور اس کی مدد ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ان بچوں کے باپ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگوں نے فائل میں بھی بچے کے باپ کے بارے میں کچھ نہیں لکھا، اس کے سگنیچرز بھی نہیں ہیں، اسی لیے اتنے سارے سوال کر رہے تھے۔ میں نے ان کو سارے معاملات سے آگاہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تو پھر آپ کو پہلے بتانی چاہیے تھی۔ میں نے کہا کہ اس وقت مریضہ کی حالت ایسی تھی کہ اس ساری باتوں کا انکشاف تو ابھی ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ اس کی ماں کو دوبارہ بلائیں۔ آپ نے اس کی ماں کو دوبارہ بلایا؟ ہم نے اس کی ماں کو دوبارہ بلایا، پھر سے کہنے لگی کہ نہیں یہ تو جھوٹ بول رہی ہے۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون جھوٹ بول رہا ہے کون سچ بول رہا ہے۔ ہم لوگ ڈاکٹر تھے، پولیس والے تو نہیں تھے، جاسوسی تو نہیں کر سکتے تھے۔ ہم لوگوں نے اس معاملے کو دبا دیا اور ڈاکٹرز نے سب نے یہی ارادہ کیا کہ بچوں کے بارے میں میڈیا میں بتا دیا جائے، باقی باپ والی بات کے بارے میں نہ بتایا گیا تھا کہ لوگ ان کی مدد کر سکیں، نہیں تو اتنے سارے بچوں کا خرچہ کون اٹھائے گا۔ اس لڑکی سے پوچھا کہ اب تمہارے ہاں اتنے سارے بچے پیدا ہوئے ہیں، ان کا خیال کیسے کرو گی؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا، مجھے تو کچھ نہیں پتا، میں کیا کروں؟ میری ماں سے پوچھ لیں۔ اس کو جو بات کہتے تھے وہ کہتی تھی میری ماں سے پوچھ لیں۔ اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے مجھے اس بات کی بہت ہی سخت ضرورت پیش آ رہی تھی کہ اس گاؤں کی عورتوں کو آگاہی کی سخت ضرورت تھی۔ ہمیں یہ ڈاکٹری کا کام چھوڑ کے پہلے ان سب کو ان چیزوں کے بارے میں بتانا چاہیے تھا، سمجھانا چاہیے تھا۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ایک عورت کا کام کھانا پکانا یا گھر کے کام کرنا نہیں ہوتا۔ اس کو جو کام ہمارے اسلام نے اور ہمارے معاشرے نے سونپا ہے وہ ہے بچوں کی تربیت کرنا۔ لیکن اگر اس عورت کی اپنی ہی تربیت اچھی نہیں ہوئی، اسے کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ آگے کیسے کسی کی تربیت کر سکے گی؟ بڑی پریشانی بنی ہوئی تھی۔ بچوں کا خرچہ ایک بڑے سے ٹرسٹ نے اٹھانے کا وعدہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ ہم بچوں کو سنبھال لیں گے۔ وہ سارے بچوں کو بھی وہیں لے گئے اور اس لڑکی اور اس کی ماں کو بھی، کیونکہ سننے میں آیا تھا کہ یہ ماں بیٹیاں اکیلی تھی۔ میں نے کہا کہ اگر تو لوگوں کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے
تو تمہارے گھر کا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ اس بات پہ بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ خیر ان کو اس ٹرسٹ میں بھیج دیا گیا۔ بچوں کی وہاں پہ اچھی دیکھ بھال ہو رہی تھی اور اس کی ماں اور لڑکی کے فیصلے سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ کچھ بچے اگر کسی بے اولاد جوڑے کو دے دیے جائیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اتنے سارے بچوں کو وہ اکیلے سنبھال نہیں سکتی۔ لیکن ابھی اس بارے میں بات ہو رہی تھی۔ یہ بھی ایک لمبا پروسیجر تھا، اس کے بھی کافی سارے مرحلے تھے، پر یہ سب کچھ ہوا کیسے اور ان بچوں کا باپ کون تھا، یہ ابھی تک بات سامنے نہیں آئی تھی۔ اور جب بات سامنے آئی تو ہم سب کے ہوش اڑ چکے تھے، ہمارے دماغ جیسے پھر سے معاف ہو گئے تھے، اور میری حالت تو پھر سے ویسی ہو گئی تھی جیسے یہ جان کر ہوئی تھی کہ اس عورت کے اتنے سارے بچے پیدا ہونے والے ہیں، کیونکہ یہ بات ہمیں اس وقت پتہ نہیں چلی تھی۔ وہ اس ٹرسٹ میں چلی گئی، بچے بھی وہیں چلے گئے، اس کی ماں بھی وہیں پر چلی گئی۔ اس کی حالت ٹھیک ہوئی تو وہاں پہ شفٹ کروا دیا گیا۔ جوان تھی اس لیے زخم جلدی بھر گئے اور باڈی پھر سے ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کون کسی کے بارے میں پوچھتا ہے؟ ہمارے ہسپتال میں اور بھی ہزاروں مریض آتے تھے، اب ہم بعد میں تو کسی سے نہیں پوچھتے تھے کہ وہ ٹھیک ہیں یا نہیں۔ اگر ان کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ خود ہی ہسپتال آ جاتے تھے، لیکن میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، اس لیے میں ان کے پتے پہ چلی گئی۔ وہ لوگ تو اب وہاں پر نہیں رہتے تھے، لیکن آس پاس کے لوگوں سے تو پوچھ سکتی تھی کہ یہ دونوں ماں بیٹیاں کیسی تھیں، اور جب میں نے تھوڑی پوچھ گچھ کی تو مجھے پتہ چلا وہ میرے لیے بہت ہی عجیب تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا باپ زندہ ہے، یعنی کہ روبینہ کا باپ، وہ ان کے ساتھ نہیں رہتا، اس نے روبینہ کی ماں کو طلاق دے دی ہے اور وہ ان دونوں کو چھوڑ کے چلا گیا، کیونکہ ان دونوں ماں بیٹوں کے کام ہی ایسے ہیں۔ قصور اس میں لڑکی کا نہیں ہے، وہ بیچاری معصوم ہے، لیکن سب کچھ اس کی ماں کا کیا درا ہے۔ ان کے پاس پیسے کمانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے یہ وہی کام کرتی ہیں جو عورتوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اپنی بیٹی کو بھی خود ہی مجبور کرتی ہے۔ اس کی بیٹی کم عمر ہے، خوبصورت ہے، یہ اس کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ کہیں سے سنی سنائی باتوں پر یقین تو نہیں کر رہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ بس دو شریف عورتوں کو اس محلے میں بدنام کیا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، آپ جس سے بھی پوچھ لیں وہ آپ کو یہی کہے گا۔ بات تو کچھ ایسی ہی لگ رہی تھی۔ جس عورت سے میں نے فون پہ بات کی تھی اس نے بھی یہی کہا تھا۔ اس کا مطلب کہ ہاجرہ بی بی جتنی سیدھی نظر آتی تھی اتنی سیدھی نہیں تھی۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد میں ٹرسٹ میں چلی گئی۔ میں نے وہاں جا کے اس سے پوچھا، وہ عورت اتنی ڈھیٹ تھی کہ ابھی بھی وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں، ہم تو بڑے شریف لوگ ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا کہ پھر اس لڑکی کے بچوں کا باپ کون ہے؟ تو وہ چپ ہو جاتی تھی۔ پھر میں نے روبینہ سے بات کی اور اس نے مجھے ایک ایک لفظ بتا دیا۔ وہی بات تھی جو محلے والے بتا رہے تھے۔ مجھے بہت افسوس ہوا، وہ بھی رونے لگی۔ میں نے کہا کہ اب تم یہاں پہ محفوظ ہو، اگر تمہاری ماں تمہیں یہاں سے لے جانے لگے تو تم نے نہیں جانا، اور یہ جو یہاں پہ آپی کام کرتی ہیں نا، وحیدہ آپی، ان کو بتا دینا اور کہیں بھی نہ جانا۔ اسی ٹرسٹ کی انچارج تھی، میں نے ان کو بھی سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی ماں کو یہاں سے باہر تو نہیں پھینک سکتے، لیکن اس پر نظر رکھیں گے، بچوں کا بھی خیال کریں گے۔ ابھی تک 2 بچوں کو بے اولاد جوڑوں کے حوالے کر دیا ہے، اور روبینہ نے خود ان کی گود میں بچہ پکڑایا ہے۔ وہ بالکل بھی پریشان نہیں تھی، خوش تھی۔ شاید اسے ساری باتوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بچوں کے باپ کا کوئی پتہ نہیں تھا، کیونکہ روبینہ کی ماں نے اس سے یہ سب کچھ کروایا تھا۔ پر یہ کہانی ایک سچی کہانی ہے اور ہم سب کے لیے عبرت کا نشان ہے کہ اس معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آپ اس بات کے بارے میں کیا کہیں گے کہ لوگ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ کیا غریبی کی وجہ سے؟ پیٹ کی وجہ سے؟ کیونکہ پیٹ تو کھانا مانگتا ہے، اور کھانا تو مفت کہیں سے بھی نہیں ملتا۔ اگر امیر اور کبیر لوگ اپنی آمدنی میں سے غریبوں کے لیے حصہ نکالیں اور کوئی ایسا کام کریں کہ ان کو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی پڑیں، تو یہ معاشرہ کسی حد تک ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میں بالکل یہ نہیں کہتی کہ ہاجرہ مظلوم ہے اور اس نے یہ سب مجبوری میں کیا۔ اس نے مجبوری میں نہیں کیا اور نہ ہی وہ مظلوم ہے، لیکن وہ ہمارے معاشرے کا نسور ہے، اور زخم کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے اور ایسی عورت کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ناظرین، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔